سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی عظمت و برتری صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب الجلال والاکرام نے ہماری تخلیق تمام مخلوقات میں سے چن کر کے فرمائی اور تمام ادیان میں سے سب سے پسندیدہ اور مقبول دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. درود و سلام کے مستحق ہیں جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں رب کائنات ہے رحمت کائنات اسلامی بھائی اور بزرگوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں نبی مکرم رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور آپ کی تحقیق کے متعلق اسی طریقے سے آپ سے محبت و الفت اور آپ کی سنتوں کی حفاظت کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا.
اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں حق سچ صحیح کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائی اور بزرگوں، جب کوئی خاص موقع آتا ہے اور کوئی خاص موسم ہوتا ہے تو اس موقع اور مناسبت کے حساب سے چند باتیں عوام الناس کے سامنے کرنا یہ افہام و تفہیم اور سمجھنے بوجھنے اور سمجھانے کے لیے بہتر اور عمدہ ہوتا ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں ایک غصہ اور غضب کا ماحول ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ فرانس کے چمگادڑ نے ایک ذلیل اور حقیر انسان نے اور وہاں کے چمگادڑ وزیر اعظم نے اس ذلیل انسان کی حمایت کی ہے جس نے دنیا کائنات اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے بعد جو تمام عزتوں، رفعتوں، عظمتوں اور بلندیوں کے مالک ہیں، جو کامل انسان اور انسانیت کے امام ہیں، اس سرور کونین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت و ہمت کی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، زمانے قدیم سے بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اور رسولوں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت کی صورت انبیاء، رسول، اولیاء اللہ، علماء، صلحاء اور دعاء و مبلغین کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ ایک عام انسان اور عام دعاء و مبلغین کی شان میں گستاخی ایک عظیم جرم ہے، لیکن امام المبلغین، امام المرسلین، سید العرب والعجم، امام کائنات علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا اور رسالت و نبوت کی تحقیر اور تذلیل کرنا یا ایسی کوئی گھٹیا اور ذلیل حرکت کرنا جس سے رسولوں اور پیغمبروں کی شان میں فرق پڑتا ہو، رسولوں اور مرسلین کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی توہین ہوتی ہو، ایسے تمام جرائم ناقابل معافی ہیں۔ گویا کہ وہی آدمی اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ گستاخی کر سکتا ہے جو آدمی اپنے آپ کو دین سے باہر سمجھتا ہو، یا اگر نہ سمجھتا بھی ہو تو وہ اس گستاخی کے ارتکاب کے بعد وہ دین مصطفیٰ سے باہر ہو جائے۔ اب ایسے ذلیل انسانوں کی سزا جس طریقے سے ماضی میں ملتی آ رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ سے وہ اسی سزا کے مستحق ہیں۔ آج کا کوئی ایک عام انسان نبی محتشم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تب بھی اس کی سزا ہوئی، اور زمانہ رسالت میں جس نے کی ان تمام مجرموں نے اور ان تمام مکاروں نے اپنے وقت پر سزا پائی اور دنیا کے لیے نشانہ عبرت ہے۔
لیکن ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ بات لانا چاہتا ہوں کہ چوری اس وقت تک نہیں ہوتی گھر میں جب تک CID گھر میں موجود نہ ہو۔ گھر میں ڈکیتی نہیں ہو سکتی جب تک کہ گھر کا کوئی افراد چور کے ساتھ، ڈکیت کے ساتھ، لٹیرے کے ساتھ ملا نہ، اور ہر عقل و فہم رکھنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر کس مقام پر، کس جگہ پر خزانے رکھتے ہیں، کس جگہ پر بھوسے رکھتے ہیں، کس جگہ پر کپڑے رکھتے ہیں، کہاں برتن رکھا ہے، کہاں اشرفیہ رکھا ہے، اور کس تجوری میں مال بھرا ہے، کہاں پر پیسہ رکھا ہے، کہاں پر دوسری دولتیں رکھی ہے، یہ تمام تر جانکاریاں جب گھر سے ملے جلے کوئی افراد دے گا تو چور اپنے حساب سے چوری کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور عام طور پر ہم نے جو مشاہدہ کیا وہ یہی کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی افراد اس خانوادے کا ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے تبھی چور ڈکیت لٹیرے جو ہے کامیاب ہو سکے ہیں، نہیں تو نہیں ہو سکے۔ اسی طریقے سے اگر شان رسالت میں کسی نے توحید کی جسارت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کرنے کی ہمت کی ہے، آپ کا انجام خاکہ اگر کسی نے اپنے نقش پرچے پر اتارنے کی ذلیل کوشش کی، یا کسی ذلیل نے آپ کا پتلا بنا کر کے اس کی اعانت کرنے کی کوشش کی ہے، یا پھر کوئی اور مسئلہ رہا ہو، تو ضرور اس کا لنک کہیں نہ کہیں امت مسلمہ کے افراد میں سے رہا ہے، کیونکہ باطل اس وقت تک کسی قوم کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس قوم کی طاقت اور اس کی لیاقت، اس کی صلاحیت اور اس کے پورا بیک گراؤنڈ کا اندازہ اس کو نہ ہو جائے۔ زمانہ قدیم سے ایک سے بڑھ کر ایک کلو کا پٹھا، ایک سے بڑھ کر ایک بدبخت بدذات، ایک سے بڑھ کر ایک خبیث النفس انسان اٹھتا رہا ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام کی شان میں کبھی گستاخی، کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کبھی گستاخی، کبھی امہات المومنین رضوان اللہ عنہن جمیعہ کی شان میں گستاخی، تو کبھی کسی کی شان میں گستاخی، کبھی کسی کی شان میں گستاخی۔ اور یہ تمام راستے افراد امت نے ہموار کیے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے ایمان، عقیدے اور ہمارے اخلاق و اعمال میں خون جیسا خطرناک کیڑا لگ جائے اور ہمارے ایمان و عقیدے کو اندر سے کھوکھلا کر دے، اور اس کھوکھلاہٹ کی آواز باہر سے معلوم ہونے لگے، تو ایسی صورت میں اس کھوکھلے ایمان اور کھوکھلے عقیدے کو کچلنا اور اسے دوسرے عقیدے میں سم کر دینا، ملا دینا، یہ آسان عمل اور آسان بات ہے۔ آج قدم قدم پر ہم صرف توحید رسالت ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہی نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک جو قادر الکل، قادر مطلق اور جبار و قہار ہے، اس جبار و قہار کی شان میں
اس امت نے اور اس قوم نے گستاخیاں کرنے کی ناکام اور جو ہے ناکام کوششیں کی ہیں، اور بلکہ گستاخیاں کی ہیں جس کی بدولت آج دشمنان اسلام، دشمنان مصطفیٰ، دشمنان سنت، دشمنان ایمان، دشمنان عقیدہ توحید آج پوری دنیا سے کہیں نہ کہیں رفتہ رفتہ یکے بعد دیگر سر اٹھاتا ہے اور پھر پورے شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنے گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ ہمارے ایمان اور اخلاق نے یہ ثابت کیا ہے، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہم کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جگہ جگہ پر احکام الہی اور احکام شریعت کو توڑنے میں ہم جو ہے بڑے لطف اور مزے حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ذاتی معاملات ہو یا دیگر معاملات ہو، عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں ہم نے دنیا کے سامنے ایمان، اخلاق اور عقیدے کی ایسی بھوری شکل ہم نے پیش کی ہے جس شکل کو، مکروہ چہرے اور صورت کو دیکھ کر کے دشمنان اسلام نے سمجھ لیا ہے کہ اس قوم کے اندر کتنی ایمانی طاقت اور ایمانی حرارت اور جذبہ اسلام ہے۔ اس قوم نے اس چیز کا اسٹڈی کر لیا ہے، اس کا مطالعہ کر لیا ہے، اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے وہ عالم اسلام کے اوپر اور صاحب شریعت کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخیاں، بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں۔ آج صرف چیخنے، چلانے، پکارنے، احتجاج اور ریلیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلامی ممالک میں اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دل کے اندر ایک نفرت پالا ہوا ہے، اور پالنا بھی چاہیے، پالنا بھی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس سے نفرت کرنا یہ ایمان ہے، اور اس کے انجام تک پہنچانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ نفرت ہونی چاہیے کیونکہ اس نے دنیا کے بدترین جرائم میں سے ایک جرم کیا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم سے بھی شان رسالت ہی میں نہیں بلکہ رب ذوالجلال والاکرام کی شان میں کہیں گستاخیاں تو نہیں ہو رہی، سرے عام ہم نے بدمعاشیاں کرنا شروع کر دیا، سرے عام ہم نے اخلاق کے منافی کام کرنا شروع کر دیا، ہم نے حلال کو تو حلال سمجھائیں گے، حرام کو حرام کو سمجھائیں گے، اور نہ سنت کو سنت سمجھا، نہ فرائض کو فرض سمجھا، ہر ایک کو اپنے مفادات اور اپنے لیے کچلنے کی کوشش کی، جو ظاہر سی بات ہے چند گوڑیوں میں بکنے والا ایمان، چند گوڑیوں میں بدل جانے والا ایمان اور تبدیل ہو جانے والی خیر اور بک جانے والے عقائد، اس کی کوئی اہمیت اور اس کا کوئی معنی نہیں۔ وقت پر فیصلہ مت کرو کہ ابھی موقع ہے تو ہم ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، ابھی موقع ہے تو اپنی مرضی کے مطابق ہم کام کر لیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں امت کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، شریعت کا نقصان ہے، نہیں، موقع ملے تو چوکا ہو۔ یہ سارے راستے گستاخان دین، گستاخان رسول کے لیے ہم نے ہموار کیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنا کر کے ذلت آمیز کام کرنے کی کوشش کی، کبھی کسی نے کچھ کہا، کبھی کسی نے کچھ کہا، لیکن اس بات کو کسی نے نوٹس کیا، اس بات پر کسی نے غور کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے مد مقابل اللہ وحدہ لا شریک کا پتلا قبروں کی شکل میں بنا کر اور دیگر شکلوں میں پرو کر، کبھی کاغذ میں چھاپ کر کے، کبھی پرنٹ
اللہ وحدہ لا شریک کا پتلا بنانے اور اللہ وحدہ لا شریک کی شان میں گستاخی نہیں ہے تو اور کیا؟ اس نے دیکھ لیا کہ جو صرف اور صرف پہاڑوں جیسا مضبوط عقیدہ والا مسلمان، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والا انسان، ایک اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کرنے والا مسلمان آج جو ہے کاغذوں کے اوپر نمن کر رہا ہے، آج پتھروں کے اوپر چلوں کے اوپر نمن کر رہا ہے، جھنڈوں کے سامنے جھک رہا ہے، تعزیہ بنا کر کے حسن حسین کے قبروں کو کی شبیہ بنا کر کے اس کو پوجا جا رہا ہے رضی اللہ عنہما۔ غرض یہ کہ ہر ایک مقامات پر اللہ کی شان میں پہلے گستاخی کی گئی، قبروں کو پوجا گیا، جھنڈوں کنڈوں کو پوجا گیا اور دیگر دیوی دیوتاؤں کو اسلام کے نام پر پوجا گیا اور اللہ کی شان میں پہلے گستاخی کی۔ اب یہی بس نہیں ہوا، ارے پہلے تو تمہیں اس وقت بھڑکنا چاہیے جب تم نے اللہ کے مد مقابل یا اللہ کے مقام پر تم نے کسی غیر اللہ کو پوچھنا شروع کر دیا، تم نے کسی غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور ان تمام چیزوں سے پہلے امت مسلمہ نے اپنے نفس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ ان تمام چیزوں سے پرے امت مسلمہ نے اپنے نفس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے کیا کہا تم دیکھتا نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ ان لوگوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی مرضیات کو معبود بنا لیا ہے۔ دل نے جو کہا، دل نے جو سمجھا، بس اسی کے پیچھے بھاگا، اس نے جدھر اشارہ کیا اسی راستے پر چلا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے بلکہ بیشتر طبقات نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور انسان جس چیز کے پیچھے اندھا دھند چڑھے اس کا معبود وہی ہے۔ اور یہ قرآن کی دوسری آیت اس بات کی گواہی پیش کرتی ہے۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں تشریف فرما، آپ علیہ السلام نے سورۃ توبہ کی آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، ایمان لائے سرور کونین علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں تشریف فرما کے جب یہ آیت کریمہ سنی تو آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے عیسائیوں نے، اہل کتاب نے، یہودیوں نے اپنے علماء کو، اپنے جو ہے دعات کو اور اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اپنا معبود اور رب بنا لیا، یہ کہا؟ ہم بھی اسی شان سے تھے، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اے علی بن حاتم ذرا مجھے اس کی وضاحت تو دو کہ کیا عیسائی اور یہودی علماء اہل کتاب جس چیز کی نشاندہی کر دیتے ہیں، جس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں اور جس چیز کو ناجائز، کیا اہل کتاب اس چیز کو آنکھ بند کر کے نہیں مان لیتے؟ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بات ایسے ہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو یہی ہے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو معبود بنانا۔ آج اگر ہم اپنے نفس کے اشارے پر چل کر کے ہر جائز و ناجائز کام کرنے پر آمادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے اوپر صادق آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اللہ کے نبی کو آپ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو کہ جس نے اپنے نفس
خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔ ارے دن کے کس حصے میں، رات کے کس حصے میں اپنے اس کردار کی وجہ سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں اس کا علم نہیں ہوگا، اور تم بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہو، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ۔ اس لیے تمہارا دل جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحیح وہی ہے جو نبی کا دین کہتا ہے، رب کا قرآن جو بولتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہی صحیح ہے۔ ارے تمہارا ایمان تو کبھی کبھی کہتا کتے کا گوشت بھی حلال ہے، کھا لو گے؟ تمہارا نفس کبھی کبھی کہتا ہے کتے کا گوشت بھی حلال ہے، کھا لو۔ تم سب جو کہو گے یہ کیسی بات ہے؟ ہاں کیسی بات ہے؟ کتے کا گوشت کوئی بیچے تو تم نہیں لوگے، لیکن تمہارے حرام مال سے جا کر کے بکرے کا گوشت لوگے تو کتے کا گوشت کم تر ہے کیا؟ تمہارے دل نے کہا کتے کا گوشت حرام ہے اس لیے نہیں کھانا چاہیے۔ ارے تم نے جو ناجائز مال سے بکرے کا گوشت خریدا، گائے کا خریدا، بیل کا خریدا، وہ کیسا ہے؟ وہ بھی کتے کے گوشت کے برابر ہے۔ یہ الگ بات ہے تمہارے نفس کے کتے کا کمایا ہوا وہ گوشت ہے اور وہ حقیقی کتے کا گوشت ہے۔ بات سنو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم رکھنے کے باوجود اللہ نے کہا کہ اس کو گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے کان میں مہر لگا دی، ایسے اس کے دل پر، تاکہ نہ کان اس کو صحیح سمجھ سکے نہ دل اس کا ادراک کر سکے۔ اس کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ اب جب یہ پردے پڑ گئے تو حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہر جگہ پر اللہ رسول کی شان میں گستاخی ہے، ہر جگہ پر، ہر مقامات پر۔ اب جب یہ گستاخیاں ہوں گی تو دوسرے لوگ تو دیکھیں گے یار وہ تو خود ایسا کام کرتا۔ عقیدہ توحید میں اللہ کی شان میں گستاخیاں، اسی طریقے سے سنت رسول میں، سنت رسول میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ارے سنت ہی ہے نا، سنت ہی ہے نا، سنت رسول کا جنازہ مت نکالو۔ اور سنت رسول کا جنازہ نکالنے میں امت مسلمہ کا کوئی ایک طبقہ نہیں بلکہ تمام طبقے اس کے اندر شامل ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ہو، دیوبندی تبلیغی کہنے والے ہو، یا بریلوی کہنے والے ہو، یا جماعت اسلامی کہنے والے ہو، یا کوئی جماعت المسلمین کے دعوے دار، یہ سارے کے سارے مجرم ہو چکے ہیں، مجرم۔ دل نے جہاں چاہا وہاں سنت پر عمل کیا، دل نے جہاں چاہا وہاں سنت کو روک دیا۔ نمازوں کے معاملے میں اس کی دیوان کی، اس کی حیران کی یہ دیکھو کتنی تاکید فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمازوں میں صرف ایک لے لو نشانے کے طور پر، نمونے کے طور پر، صفوں کو ملانا۔ ہمارے بعض احباب کیا کرتے ہیں، ایک ایک پھر دوری میں رہتے ہیں۔ یہ تو ابھی کورونا والی دوری نہیں، ہمیشہ کی والی دوری، ایک ایک پھر کم سے کم 5 انچ دوری رہتے ہیں۔ کیوں؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس طریقے سے مل جاؤ صفوں کے اندر نماز میں، جیسا کہ جو ہے شیشہ پلائی ہوئی، شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے، ایسے مل جاؤ۔ یہاں کیا کرتے ہیں اللہ؟ اور دوسرے تمام چیزوں میں لے لو، آمین لے لو، رفیقین لے لو، سورہ فاتحہ لے لو، دیگر اذکار لے لو۔ اور ہمارے اہل حدیث کے حضرات بیچارے یہ بھی گستاخی میں کم نہیں، ان کی مرضی کے اوپر ہے، یہ سنت کو لائف لے لیتے ہیں۔ ارے تم نے سنت سمجھ کر کے اس کی اعادت کی، اس کو کم تک سمجھا، کم سمجھا، اسی لیے تم نے سنت کو چھوڑا۔ کیا وضو کی سنت، نماز کی سنت، رہن سہن کی سنت، چال چلن کی سنت، اخلاق کی سنت، کردار کی سنت، یا دل کے اندر بغض و عناد کو پالنے والی ناپاک سنت کے خلاف عمل ہو؟ یہ تمام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیق کرنا، یہ بھی تو توہین رسالت ہے، یہ بھی تو توہین رسالت ہے۔ نبی کی حدیث آ جائے، بعض دفعہ ایسے من مارے ہوئے انسان ہوتے کہ نبی کی حدیث بیان کرنے لگو تو کریں ارے نہیں نبی حدیث سنی سے آنے چلے گئے، تو پاگل ہو گیا، تیری عقل خراب ہو گئی، کھوپڑی خراب ہو گئی۔ نبی کی حدیث کے سامنے کسی گستاخ کی آواز بلند ہو جائے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ایک انسان موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس کا احترام جتنا واجب ہے اتنا ہی واجب اس کا احترام اس کے مجلس میں موجود نہ ہونے پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مجلس ہے، اس مجلس میں رسول اللہ موجود ہیں تو بھی اتنا ہی آپ کا احترام، آپ بنفس نفیس موجود نہیں ہے تو بھی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا احترام اتنا ہی ہے، اور یہی ایمان ہے۔ سامنے آ کر بیٹھ جاؤ، سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ بھائی۔ آپ لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک خطبے کا وقت نہ پہنچ جائے۔ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، حدیث آ گئی، نہیں ہم یہاں وہ سب نہیں چلتے، یہ دوسری بات ہے۔ کیسی دوسری بات ہے دیوانے؟ کیسی تیری دیوانگی ہے؟ نبی کی حدیث ہے، تم جیسے بزاق کی زبان کیسے دراز ہو سکی؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق، نبی کے بعد سب سے عزیز ترین معزز محترم محتشم انسان حضرت عمر فاروق تیسرے نمبر۔ ایک مجلس میں دونوں میں بات چیت میں تھوڑی سی آواز بلند ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کو بلند کرو۔ نبی کی حدیث نبی کی آواز ہے، نبی کی حدیث نبی کا کلام ہے، نبی کی حدیث نبی کی بات ہے۔ اگر نبی کی بات آتے ہی، نبی کی حدیث آتے ہی کسی نے منہ پھیرا یا کسی نے اپنا عمل بدل دیا یا پھر کسی نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا نہیں ابھی اس کا محل نہیں، اس کا موقع نہیں، ابھی بات اپنی ہے یہیں بن جائے، اس آدمی کا ایمان خطرے میں۔ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کب اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس کا اعمال سب برباد ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، کون؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آواز تھوڑی بلند تھی، تیز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ ہوا یوں، یہ آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہونے کے بعد بیچارہ جو ہے منہ لٹکا کے جا کے اپنے گھر میں سر جھکا کے کئی دن دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے ثابت کہیں نظر نہیں آ رہا؟ صحابہ نے کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چلتا ہے ملتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اپنے گھر میں۔ بات کو غور سے سنو، نبی کی حدیث نبی کی سنت پر جس نے اپنی زبان کو بلند کرنے کی کوشش کی یا نبی کی سنت کو پاؤں تلے رودنے کی کوشش کی، یہ نبی کی توہین ہے۔ توہین آج اگر فرانسیسی سڑک نبی کی توہین کرتا ہے یہاں یا وہاں کا گلو کا پٹھا نبی کی توہین کرتا ہے تو یہ سراغ تم نے دیا ہے، یہ راستہ تم نے ہموار کیا ہے، اور تمہاری ہی ماں کی کوکھ سے نکلنے والا وہ زلیل انسان سلمان خورشید اور وہ خبیث ترین عورت تسلیمہ نسرین جو مسلمانوں کے ماؤں کے کوکھ سے نکلنے والی نبی کی شان میں گستاخی ان لوگوں نے کی، کتابیں ان لوگوں نے لکھی، تب جا کر کے دشمنوں کے حوصلے بلند ہوئے اور ان کے لیے راستے ہموار ہو گئے کہ یہ تو مسلمانوں کی ایسا ہے، ان کے یہاں نبی کے مطابق زندگی نہیں، نبی کے مطابق عمل نہیں، نبی کے مطابق ان کا رہن سہن نہیں، نبی کے مطابق اس کا کردار نہیں، نبی کے سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں۔ اور یہ کیا اس کے اندر بھی کوئی جان ہے؟
اس نے پورا اسٹڈی کر لیا، پورا دیکھ لیا، تب پتھر مارنے کی کوشش کی. کیا کوئی بیٹا ہمارا مال بیٹا نہیں کر سکتا؟ چلاؤ نا، کتنا سڑکوں پر چلاتے ہو. تو نبی کی عصمت و تقدس کی حفاظت اولاً ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا ایمان ہے. اب ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نبی کی سنتوں سے شروع ہوگا، رب کی توحید سے شروع ہوگا، عقیدہ توحید سے شروع ہوگا. کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ اللہ والے میرے پیارے، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہاں ہے؟ بس کیا بات ہے؟ ایک صحابی کہے کیا بات؟ بولا میں جہنمی ہوں. کیوں ہے؟ میں جہنمی ہوں. کہے تم جہنمی ہو؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تیز بول دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میری ہو گئی. اور دیکھا نہیں تم نے انتحدت اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ آیت نازل ہو گئی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، یہ آیت نازل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے پورا واضح سنا. کون ہے وہ؟ صحابی رسول. صرف آواز بلند ہوئی، وہ بھی ناسائشتہ، ہماری طرح باتیں نہیں، فطرت کے خلاف باتیں نہیں، نبی کے خلاف باتیں نہیں. نبی کی مجلس میں تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، ڈر کے مارے آیت نازل ہوئی، جا کے گھر میں بیٹھ گیا کہ اب میں جہنمی ہو گیا، اب میری دنیا برباد ہو گئی، میری آخرت برباد ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی نے کہا جا کر کے ثابت بن قیس کو بول دے کہ ثابت بن قیس تم جہنمی نہیں، تمہیں جنتی انسان ہے. تم نے گستاخی نہیں کی ہے، ہماری طرح گستاخی ثابت بن قیس نے نہیں کی تھی. اس کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظیم شہادت نصیب ہوئی. جنگ یمامہ میں لوگوں نے دیکھا کہ سفید خوشبودہ جو ہے کفن میں ملبوس کپڑا پہن کر کے جو ہے میدان جنگ میں گھستا گیا اور کہتا گیا لوگوں اپنے سے بعد آنے والے لوگوں کو شرمندہ نہ کرو، اور تیز تلوار کے ساتھ دشمنوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف اور ان کے حمایتیوں کے ساتھ جو ہے تلوار کو تانا اور لوگوں کو کاٹتے کاٹتے جامع شہادت نوش فرما گئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے. تو حفاظت نبی کی شان میں گستاخی کہاں سے شروع ہوئی؟ مسلمانوں کے گھروں سے شروع ہوئی. اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا، تم نبی سے آگے بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. تم نبی سے آگے نہ بڑھو. میں سمجھتا ہوں کہ اب آج کے بعد کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی موقع چاہے جتنا بڑا اپنا ذاتی معاملہ آ جائے، نہ اللہ کے معاملے کو توڑنے کی کوشش کرے گا اور نہ نبی کی سنتوں اور حدیثوں کے اوپر اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں یہاں حدیث حدیث قرآن اور کچھ نہیں چلے. تو اس بات کا خیال کرنا اگر تم نبی کے سچے امتی اور اللہ کے سچے بندے ہو. اگر نہیں کیے تو پھر کعب بن اشرف یہودی کی طرح، سلام بن ابو الحقیق کی طرح تم جو قتل دیے جاؤ. یہ کعب بن اشرف یہودی نبی کی شان میں گستاخی کرتا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین ہے. آج ہم تھوڑے سے بزنس میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم دولت والے ہو جاتے ہیں تو دنیا ہمیں نظر نہیں آتی، نہ دین نظر آتا ہے، نہ شریعت نظر آتی ہے، اور نہ دنیا کے اچھے بھلے لوگ نظر آتے ہیں، نہ ہی عالم علماء نظر آتے ہیں، نہ دعات و صلحاء نظر آتے ہیں.